ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے لیکچر بھی دیا ہے کرامات کے اوپر، تو اس کے بارے سے ایک سوال تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر اپنا جو فرقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی کرامات عقل کو دنگ کر دینے والی بھی بیان کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کے علم میں کوئی خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو گارنٹیڈ جنتی صحابہ ہیں، ان کی کوئی ایسی کرامات جو عقل کو دنگ کر دینے والی ہوں آپ کے علم میں ہے؟ پہلے یہ دنگ والوں کا تو میں ذرا دنگ کروں نا، ان کا دنگل ہے کہ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے. یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے، اور آپ اتنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. آپ یہ لاہور چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے. تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا، وہ دہشت گرد، وہ تو نہیں پکڑا گیا. جو بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا. یہ سب فراڈ بچا ہے. ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں بھی سلمان فارس ہوں کیوں نہیں باہر نکل دے؟ اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے. پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا. انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ آپ قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے. لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف سامنے لے کے آؤ، اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. تو سب کے سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کرامت کو ہم مانتے ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 ABCD، کرامات، استدراج، معجزات، اس سے ریلیٹڈ. اور ہم کرامات کو مانتے ہیں. کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے، ناک سب کچھ کاٹا گیا، کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا نا کہ دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں، ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ تو سب کہنا صحیح، ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے، ان کو اس طرح آزما رہا ہے، ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے، مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی کچھ کرامات لے کے بھی آتے ہیں نا، بالکل جھوٹی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی میں نے کچھ صحیح روایات بھی بیان کی کہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے بیان کر دیتے ہیں دریائے نیل کو خط لکھ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیرا بنانا ہے. حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ بھئی جب بحری جہاز ڈوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس ٹائم تو لائف بورڈز بھی نہیں تھی نہ جیکٹس تھی. تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کو پتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے وہ جناب ڈوبی اتار دیندے نے، تو وہ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیندے کہ بھائی 500-600 سال رک جا، شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا پھر بنا لی بیڑی بیرا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ وہ جس سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے، میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے، ایڈے بڑے بڑے دعوے. او جی بزرگوں نے روحانی آپریشن کر دیے. میں کہتا ہوں روحانی آپریشن کہتے دل کا بائی پاس کر دیا، گردے کی پتری نکال دی. میں کہتا ہوں یار یہ کس نے دیکھی ہے پتری؟ انہوں نے نکالی ہے یا وہ قدرتی طور پہ نکل گئی ہے؟ ایک کام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے ختنے کو بزرگ کر دے روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. میں تھوڑی بزرگی مان لینا. جڑا بندہ بائی پاس کر لینا ایڈا اوکھا آپریشن بغیر چیرے، اور جڑا گردے دی پتریاں کاٹ دینا ہے، وہ خطرہ تے اینی جی گل ہے. انہوں نے پتہ خطرے کوئی نہیں ہونے کیونکہ جھوٹ پکڑا جانا ہے. وہ لاشیں سلامت نکلتی ہیں جی بزرگوں کی اتنے سال بعد. اچھا اور وہ ان سے پوچھیں کہ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی نکلی ہے، کہتا نہیں جھوٹ ہے. تو تہاڈا کی تو سچ ہے. ان کو میں نے اب مشورہ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں علی ہمارے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، اور واقعی بڑا خطرناک. میں نے کہا یہ پرانے جو مر گئے ان کو چھوڑ دیں. اے ہن جڑے نویں میں مردے تھے نا غوث الاقطاب اور یہ غوث،
ان کی لاشیں ایک ایک ہفتے کے لیے نا تپتی ہوئی دھوپ میں چوک کے اندر رکھے اور کہیں کہ یہ بزرگ تھا, قبر میں بھی اس کی لاش 1000 سال تک 2000 سال تک سلامت رہنی تھی, ایک ہفتے کے لیے ہم اسے رکھ رہے ہیں دھوپ کے اندر. پھر عیدی اللہ نے منتا مار دے پھر ہو گے دوسرے دہاڑے بوم مار جائیں گے لاشا. اتنے آپ کانفیڈنٹ ہے تو رکھے نا چوراہوں پہ. قبر کے اندر کس نے چیک کیا اور راتوں رات نکالتے ہیں, دفنا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی صحیح نکلی سی. وہ لاؤ نا اللہ دے بندو, میڈیا نو بلاؤ. سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے. علی بھائی اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ اس کا, ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے. تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی, تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے, ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے, تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو, یہ ہمارے برابر میں ایک بچہ ہے, اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے, بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں, سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے. تو پہلے چیک کر لیتے ہیں, آپ ان کو کہو اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا, یہ ذرا چھوٹا کام, ہاں انگلی سیدھی کر دیں. تو وہ برا مان گیا, بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا, بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے. وہ نظر آ جانا نا. نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار, انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے, رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا, یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں, ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کریں. اور باقی ان سے کہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو بھی مل رہا ہے, سکھوں کو بھی مل رہا ہے, عیسائیوں کو بھی مل رہا ہے, اللہ ہی دے رہا ہے, اور ان کے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہاسپٹلس کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جن کے مزار بعد میں بننے ہوتے ہیں نا, جب ان کے پیشاب رکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو ڈاکٹر ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. الیاس قادری صاحب کا پچھلے دن آپریشن ہوا ہے نا, جی جی, تو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں کیوں گئے ہیں؟ کسی بزرگ کے مزار پہ لے جاتے ہیں ان کو, تو پتہ چل جاتا آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں. دعائیں آپ لا کے ڈاکٹروں سے کھا رہے ہیں, آپریشن اپنے ہاسپٹلس میں کروا رہے ہیں اپنے, اور جب یہ مریں گے ان کے مزارات میں لوگ کہیں گے یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے. پوری زندگی تو خود ڈاکٹر کو جانتے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کتنی کریے یار, دادا نے زبان کھلاؤ. نہیں ہم نے اس پہ ایک پریکٹیکلی تجربہ بھی کر کے دیکھا, ہم نے ان سے سوال کیا, یا آپ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو زندہ کیا اس طریقے کا معاملہ, تو انہوں نے مثال سے ہمیں سمجھایا, وہ آپ بھی سمجھے, ہو سکتا ہے شاید سمجھ آئے, کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں ذکر ہے نا, آپ یقین کریں اگر یہی چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا, آپ نے انکار کر دینا تھا. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو پھر مطلب وہ اس لیے کہ قرآن حجت ہے ان کو, کہ قرآن میں مردوں کا زندہ کرنا ہی صرف ثابت نہیں ہے, قرآن میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے. تو آپ لوگ اب آندہ کے بعد نا اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا بند کر دیں اور کہ سیدہ مریم کو اولاد ہوئی تھی, ہمارے بچیوں کو بھی ہو جائے گی, تو کیا بند کر دیں گے؟ ادھر کہیں گے نہیں جی نکاح کرنا سنت ہے, ادھر ایک گل کر دیں گے. تو یہ صرف یہ جو انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, ان کو منوانا اللہ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو منوانا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں نبیوں سے جب منہ مانگے موڑ سے مانگے گئے ہیں نا, انہوں نے دکھائے ہیں, اس کے بعد عذاب استحصال آیا. یہ منہ مانگے کیا, یہ منہ سے جو خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر کے دکھا سکتے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر کے بتا دیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, یار یہ جو آپ سمجھ گئے, ظاہر بات آپ کی مشہوری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی چل رہی ہے, اور تو وہ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کا کام ہی غلطیاں نکالنا, بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اگر غلطیاں نکالنا شروع کر دینا سارے بزرگ ہی فارغ ہو جائیں گے اس طریقے سے. انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم سارے, جیسے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام پہ الزام تھا کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, ہم چاہتے ہیں سارے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ ان پہ جڑے. اور یہ سیم بات احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ اگر ہم وہابیہ کی باتیں صحیح مان لیں, انہوں جن کو وہابیہ کہتے ہیں وہ, تو ہمارے پچھلے 1100 سال کے سارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت فارغ ہو جائے گی. تو بزرگ اگر فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ اللہ دے بندہ 99 قتل تے تسی بھی کیتے انہیں. یہ جو بریلوی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ اپنے علاوہ سب کو دوست کی فرقے نہیں سمجھتے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ساروں کے بزرگ تو آپ نے بھی ختم کیے ہوئے ہیں. جو بندیوں سے پوچھے وہ اپنے علاوہ ساروں کو دوست کی سمجھتے ہیں. تو باقی میں نے الیاس گمن کو خود اپنے کانوں سے سنا سامنے بیٹھ کے, اس نے کہا جنت میں صرف حنفی دیوبندی جائیں گے. میں نے کیسے کو پوچھو کہ دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے کس طرح جان کے انہوں نے ڈگری کس طرح دو گے دیوبندی. تو آپ کلیم ان لوگوں کے دیکھیں.
تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے. تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, 99 نے مارے سن, ابھی 100 بھی مار کے سینچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے؟ تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. تو ہم تو بزرگوں کے دیکھے طریقے, بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنے دیتے. یہ بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیاں نکالیں. حمزہ بریلوی نے سام الارمین میں ڈھونڈ کے اشری تھانوی کی کتاب حفظ الایمان وہ اتنی سی میں سے وہ نکال کے اور پھر وہ ایک پڑیا لکھ دی ڈھونڈ کے. تو انہوں نے بزرگوں کی غلطیاں نکالی. تو بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلہ کرے. بزرگوں کے دیکھیں بزرگوں کے طریقے پہ نہیں چلنے دیتے. ایک علی بھائی اگلا سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا. تو آپ صرف یہ بتا دیں, بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 6B, خواب, کشف اور الہام کے اوپر. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری مسلم, وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں, یہ شرح کرتے ہیں. اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب. طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے, تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شاید نے دیکھا ہے. اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے, کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت کا یعنی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں, حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا. عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت, یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں طاہر القادری صاحب کی تصویر ہے, میری بھی تصویر ہے, توصیف راشدی صاحب کی بھی, باقی لوگوں کی, سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری, صحیح مسلم سے, ابو داؤد, ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے, قیامت تک دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ رولز ہیں, ان رولز کے. باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے. اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت, پکے کٹر صوفی تھے, بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے. جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سراڑے پہ آسی, ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ یہ سارا جھوٹی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. وہ اشارتاً ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں, مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے, وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو. ورنہ مجھے تو پتا ہوتا جب آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا, اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی, عرب و عجم میں مشہور ہوئی. ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے. اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا, وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا حجت اللہ, کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. پھر بعد میں نہیں, اسی تو نوٹس پڑھے سر. میں کہا پوری پڑھو, حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے.
تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے. شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی, جس میں میں بھی پہلے بریلوی تھا, پھر دیوبندی ہوا, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں, اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا, اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے, اور حق بات, کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا, اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی, میں تو لکھوں نا. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے, لیکن کرنا بہتر ہے. اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی. قرآن کا ترجمہ کیا, 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سی, انہوں نے فارسی بنا چڑھا ہے. اے تے لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول دی کہندے نے ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن, اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے, کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں, شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں, تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے, انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا, اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی, اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا, اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے, نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے, آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.